ساتھ کلچر چیزیں بدلتی ہیں. اب آ گیا مقابلہ, اب آ گیا شو آف کرنا. اگر پیسہ ہے تو اس کو دوسروں کو دکھائیے. اور اچھا چلیے اگر پیسہ نظر آ بھی رہا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, کوئی شخص اچھا پہن اڑ رہا ہے اس کا نظر آ رہا ہے, چلے کوئی بات نہیں. اب جو بہت بری چیز آ گئی ہے وہ یہ کہ جب آپ دکھا رہے ہیں تو آپ اس کو جتا بھی رہے ہیں. اچھا جب آپ اس کو جتا رہے ہیں تو اس میں ایک اور تکلیف دہ بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو احساس برتری میں مبتلا کر رہے ہیں اور دوسروں کو احساس سے کمتری میں. دیکھیے اچھا پہننا اوڑھنا اللہ نے دیا ہے, نوازا ہے, جس میں سادگی ہے تو اس کی تو کیا ہی بات ہے. لیکن اگر کوئی شخص اس چیز کو پہننا اوڑھنا چاہتا ہے تو جب اس کی اجازت اسلام میں بھی ہے, معاشرے میں کوئی برائی نہیں ہے, لیکن اس کو بڑھاوا دینا, اس کے دکھا کر کسی میں احساس کمتری پیدا کرنا, یہ تو ساری زیادتی کی باتیں ہیں نا, اس سے معاشرہ بگڑتا ہے. تو یہ بہت باریک باریک چیزیں, جیسے کوئی ایک دم کہہ دے کہ ہمارے پہننے اوڑھنے پر, بھائی پہننے اوڑھنے پر قطعی کوئی اعتراض نہیں ہے, بلکہ کوئی پہنے اوڑھے ہوتا ہے تو اچھی چیز, اللہ تعالیٰ بھی ان چیزوں کو, خوبصورتی کو تو رب بھی پسند کرتا ہے, لیکن بات ساری اس نیت کی ہے, اس انٹینشن کی ہے کہ آپ وہ والا کام کس نیت سے کر رہے ہیں. اگر آپ کی نیت میں کوئی چیز ایسی ہے تو اس سے انتشار پھیلتا ہے, اس سے معاشرے میں مقابلے بازی آتی ہے, اس سے مقابلے میں جب ہر عورت کو اسی قسم کی بڑی عورت مرد, سب مردوں کی بھی اپنی خواہشات ہوتی ہیں, خالی عورتیں بدنام بہت ہیں, لیکن مردوں کو بھی بہترین گاڑی, بہترین موبائل, بہترین گھڑی, ان کے بھی شوق ہوتے ہیں نا. عورت کپڑوں میں, میک اپ میں, اس میں اس کی بہت زیادہ مشہور کیا جاتا ہے. تو جب ان چیزوں کی طرف دھیان بہت چلا جائے گا تو پھر ہم کمائیں گے کہ ہر شخص تو ایک جتنا نہیں کما سکتا, تو جب ایک جتنا کما نہیں سکتے تو پھر ایک جتنا خرچ کیسے کریں گے. اب جب کمائیں گے کم, خرچ زیادہ ہوگا, تو جو آج کل ہے کہ کسی بھی قیمت پر پیسہ لاؤ, بربادی ہو جائے, کرپشن کر لو, لوٹ مار کر دو, کسی کی جان ہے جائے, کچھ بھی ہو جائے, کسی نہ کسی طرح پیسہ کماؤ, پیسہ کما کر اور اس کو اپنے اس آرام, سکون, عیش و عشرت پہ لگاؤ. اور مزے کی بات, اور مزے کی تو نہیں تکلیف دہ بات ہے کہ یہ سب کرنے کے بعد ڈپریشن, فرسٹریشن, انزائٹی, جو آج سے 30 سال پہلے یہ ٹرمینالوجی کسی نے سنی بھی نہیں تھی, وہ سنی بھی ساری نہیں تھی, ٹرمینالوجی آج سب کچھ 5 اب سال ہے. کا بچہ کہتا ہے مجھے ڈپریشن ہو رہا ہے, 7 سال کا بچہ کہہ رہا ہے, مطلب اس کو شاید پتا بھی اور نہیں حقیقت کہ ہے اس کو بھی ہو رہا ہے. ارے بھائی ہو اتنی رہا ہے. چھوٹی سی عمر اور اتنا بڑی بات تم کر, اس لیے کہ وہ ساری چیزیں رزق حلال سے گھر میں میں کہتی ہوں جو برکتیں آتی ہیں نا, وہ برکتیں یہ ہوتی ہیں, دال میں بھی مرغی کا مزہ ہے, اور رزق حرام بالکل سے ایسے ہی ہے, مرغی میں بھی دال کا بھی مزہ نہیں رہتا, وہ اور اتنی بد نیندیں مزہ بھی ہو اڑ جاتی جاتی ہے. ہیں آپ کی. تو بات اتنی سی ہے نا کہ ہم جن چیزوں کے پیچھے بھاگ, اگر تو وہ چیزیں حاصل کر کے کوئی فائدہ ہو تو ہم کہیں بہت اچھی بات ہے, لیکن جن چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں ان چیزوں کو حاصل کر کے صرف نقصان نظر آ رہا ہے, صرف نقصان ہو رہا ہے. تو اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ فائدے کے سودا کرنا چاہیے. فائدے کا سودا یہ ہے کہ پاکستان بنا تھا اسلام کے نام پر, اپنے آپ کو ہم اسلامی اقدار میں اور جو بھی ہمارے معاملات ہیں مذہبی اور سارے, ہم اس طرح کرنا چاہتے تھے. ہم اقلیت کو بھی بہت محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, ہم کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں کرنا چاہتے تھے. وہ وقت بھی اچھا تھا, ہمارے کام بھی اچھے تھے, تو ہمیں لوٹ کر نا اپنی انہی چیزوں پر جانا چاہیے. یہ جتنی ترقی ہے نا, میں یہ سمجھتی ہوں, گورے کو میں نے دیکھا, فورنرز کو میں نے دیکھا, ان کی جیکٹ تو پھٹی ہوئی ہوتی ہے, لیکن جیکٹ کی پاکٹ میں جو ڈکشنری ہوتی ہے نا وہ لیٹسٹ ایڈیشن کی ہوتی ہے. اب تو خیر ڈکشنری کا دور نہیں رہا, لیکن میں نے ایسے گوروں کو دیکھا کہ جیکٹ اتنی پرانی ہے فرق نہیں پڑتا, لیکن جو ڈکشنری ہے وہ لیٹسٹ ایڈیشن کی ہونی چاہیے, جو کتاب کوئی کتابوں ہے سے محبت ختم ہو گئی. ہاں لیٹسٹ ایڈیشن. بات یہ ہے نا کہ ترقی کرنی ہے تو ترقی یہ تھوڑی ہے کہ میرا موبائل کتنا لیٹسٹ ہے, ترقی تو یہ ہے کہ میری تعلیم, میری تربیت کہاں تک پہنچی, میں دنیا میں بالکل. کیا بنا کے دے سکتا ہوں, میں نے میڈیکل میں کیا بنا, ایک سوئی سے لے کر ایک جہاز تک سب کچھ باہر سے منگواتا ہے. ایک گندم ہم پیدا کر لیتے تھے, اب تو وہ گندم کے بھی وہ بھی ہے نہیں. نا, وہ ہم امپورٹ کر رہے ہیں. تو میں کس چیز کو ترقی جانوں, یہ جو گاڑیاں بہت ہیں, یہ عوام کے پاس پیسہ بہت آ گیا ہے, حکومت کنگال ہو گئی ہے, اگر یہ ترقی ہے تو پاکستان ٹاپ آف دا لسٹ ہے. تو یہ تو بڑا المیہ ہے اور لمحہ فکری ہے. کس کے لیے لمحہ فکری ہے؟ یہاں پہ ہم تو سب کوئی کے بھی لیے. سوچنے کو تیار, کوئی بھی سوچنے کو تیار نہیں ہے, کوئی بھی دیکھیں کچھ کرنے کو نہیں, تیار میں نہیں. آپ اب کو وہ کرے گا, تیسرا کرے گا, کوئی نہیں آپ کر کرے گا, لو, خود ہم کر نہیں لو, کرے, ہم بس خود سب سے نہیں کریں گے. کرنا. کہانی شروع ہوگی گھر سے, کہانی شروع ہوگی مجھ سے. ویسے تو میں ہم کی بات کرتی ہوں, سب کچھ ہم ہے, لیکن جب کوئی اچھا کام کرنا ہے نا تو پھر ہم نہیں, پھر میں. بارش کا پہلا قطرہ مجھے بننا ہے,
بارش کا پہلا قطرہ میں بنوں گی تو میرے پیچھے جب پوری برسات ہوگی نا تو کریڈٹ میرا ہی ہے. اللہ کے یہاں جو لکھا جائے گا نا وہ سب سے زیادہ میرا ہی کریڈٹ لکھا جائے گا, کیونکہ سب سے زیادہ جو میں نے ایک اندیکھا جو ماحول دیکھ کے میں آئی ہوں زمین تک وہ میرا ہے. تو ہم اس چیز کو کیوں نہیں سمجھتے؟ ایک ہماری دیکھیں ہمارا انسان جو ہے نا, ہم جسم کے اندر قید ہوتے ہیں لیکن ہماری روح, ہمارے خیالات, ہمارے تصورات یہ آزاد ہیں. ہم نے ان کو بھی قید کیوں کر لیا ہے؟ ہم آسمان کی طرف دیکھ کے آسمان جیسی بلندی جیسی سوچ کیوں نہیں رکھ سکتے؟ اور ہم رکھتے تھے. یہ کوئی دیکھیں 70 کی دہائی تک پاکستان نے بہت ترقی کی, تو 70 کی دہائی کوئی صدیوں پرانی بات تو نہیں ہے نا, صدیوں تو نہیں بھول گئی نا اس بات کو. یہ ابھی پچھلی صدی کی بات ہے نا, پچھلی صدی کی بھی اختتام. ذہنی طور پر ہم ترقی یافتہ تھے اس وقت, ہم عملاً بھی ترقی یافتہ تھے. دیکھیے پی آئی اے نے ایمریٹس بنایا تھا نا, پورا ان کا نظام سے بنا کر دیا. ہم میں کچھ تھا تو ہم نے کتنی ایئر لائنز ہم نے بنائی تھی نا. آج ذرا جا کے بنائی تھی, اور آج ہم دیکھیں آج ہمارا حال کہاں ہے. اب تو برا ہے, بہت ابتر ہے, بہت ابتر ہے. تو کیا وجہ ہے ابتری کی؟ اگر کوئی قوم ترقی کر رہی ہو, ترقی کر کے اس کے بعد اس کا نیچے کا کوئی گراف آ رہا ہے تو سوچنے کی ضرورت ہے نا. مجھے تو اپنے ملک میں کوئی ایک چیز نہیں, سب سے بڑی جو مین ہمارا ایشو رہا وہ تو کرپشن رہا. اس وقت سب سے بڑا مین ایشو ہمارا کرپشن ہے. اگر میں سمجھتی ہوں کہ کسی انسان کو یہ پتا ہو کہ وہ بیمار ہوگا اور اس کا سکون سے علاج ہو جائے گا, ٹھیک ہے, اگر وہ مرے گا بھی نا, دیکھیں زندگی موت مسئلہ نہیں ہے, یہ تو ہے ہی نا, دنیا میں آنا بھی ہے اور جانا بھی ہے. لیکن اگر انسان کو یہ پتا ہو کہ عزت سے پیدا ہو جائے گا اور اگر مر جائے گا تو کوئی بات نہیں, عزت سے اس کو دفنایا جائے گا, عزت سے اس کا کفن دفن ہو جائے گا. تو میں کہتی ہوں کتنی زیادہ ٹینشن ہمارے ذہن سے نکل ہی جائے گی. باقی زندگی میں کسی نے دال کھائی کہ مرغی کھائی کہ کوئی یورپ گھوم کے آیا, کسی نے اپنا شہری گھوم لیا, ان چھوٹی موٹی باتوں سے فرق نہیں پڑتا. بیسک نیڈز سب کی پوری ہونی چاہیے, اور بیسک نیڈز پوری ہونے کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی سسٹم ہونا چاہیے. ہم آدھا تیتر آدھا بٹور ہیں نہ, ہم اسی کا تو فقدان ہے ہمارے ملک میں. ہم نہ پورے یورپین ہیں اور نہ پورے اسلامی, ہمیں خود نہیں پتا. ہم جو ہمیں سمجھ میں اچھا ایسے سے اچھا لگے اڈاپٹ کر لیتے, ہم سوچتے ہی نہیں کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ نہیں. اچھا ہماری اچھی چیزیں سب دوسروں نے بڑے سکون سے لی, وہ انہیں برت رہے ہیں اور وہ ان کے فائدے اٹھا رہے ہیں, اور ہم نے اس کی قدر ہی نہیں کی. ہمارے پاس جو قیمتی چیزیں تھی ہم نے سمجھا کہ یہ ناکارہ ہے, ان سے جان چھڑاؤ, اور جو دوسروں کی ناکارہ چیزیں تھی جو انہوں نے چھوڑ دی تھی وہ ہم نے اپنے پاس اڈاپٹ کر لی. ہم لوگ سمجھتے ہیں جو ٹیکنالوجی جو ہے نا بس اسی سے ترقی ہے, بس اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. بڑوں کی عزت وہ سائڈ پر کی, عورت کی عزت وہ سائڈ پہ گئی. مطلب اب ٹیکنالوجی میں کیا کیا؟ دیکھیے میں تو کہتی ہوں چلے ٹیکنالوجی کیا ہم نے کوئی وہ بھی باہر سے ہے نا, مستعار لی ہوئی ہے نا, وہ بھی تو کون سا اپنی ہے. تو میں یہی تو کہہ رہی ہوں نا کہ ہم کسی بھی طرف ہم نے کوئی ایک ڈائریکشن یا کوئی ایک ایم, لیٹ سپوز اگر ہم ایک یہ ایم بناتے کہ بھائی پاکستان میں 100% نہیں تو 90% ایجوکیشن ہوگی, اچھا تو ہمیں سمجھ میں آتا کہ اوکے یہ ہمارا ایم ہے. اگر ہم یہ ایم بنا لیتے کہ پاکستان میں کچھ بھی ہو جائے انصاف کا بول بالا ہوگا, ہر غریب امیر سب کو انصاف ملے گا, ایک یہی گول ہوتا تو کچھ ہو جاتا. ہم یہ کہتے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, رشوت لینے اور رشوت دینے والے کو سخت ترین سزائیں امپلیمنٹ کریں گے, کہیں گے نہیں امپلیمنٹ کریں گے, تو ہم کہیں چلے جاتے. ہمارا اچھا صحت پہ ہم کہہ دیتے کہ بھئی پاکستان میں بیمار نہیں ہوگا, ہم نے صحت پہ نہ ہم نے تعلیم پر کام کیا, نہ ہم نے صحت پر کام کیا, نہ ہم نے کرپشن کو روکنے پہ کام کیا, نہ سسٹم بنانے پہ کام کیا, نہ ٹیکنالوجی پہ کام کیا, نہ انصاف پہ کام کیا. تو پھر ہم نے کام کیا کس پر ہے؟ اگر دوسروں کے لیے بنائے ہوئے موبائل فونز کو اپنے ہاتھوں میں لے کے ہم سمجھیں بڑا ہم نے تیر مار لیا ہے, تو یہ ہم نے تیر نہیں مار لیا, یہ ہم نے اپنے ہاتھوں میں وہ ہتھیار اٹھا لیے ہیں کہ ہم اپنے اوپر چلا رہے ہیں. یہ موبائل فون پوری ایجاد نہیں ہے, یہ ایجاد تو بہت اچھی ہے, ہم نے یہ ہتھیار خرید تو لیے, ان کو استعمال کا طریقہ نہیں سکھایا اپنے لوگوں کو اور اپنے آپ کو. ہم بچوں کو کیا کہیں, بڑوں کو دیکھ لیجئے, بڑے جس طرح سے اس پہ لگے ہوئے موبائل فون پہ, ہم اپنے دن کے کتنے گھنٹے اس پہ ضائع کرتے ہیں. صرف ہم وہی حساب لگا لینا کہ ہم دن کا کتنا گھنٹہ برباد کرتے ہیں موبائل فون پر. جن لوگوں نے موبائل فون کو ایجاد کیا ہے وہ شاید دن کے 2 گھنٹے 3 گھنٹے دیتے ہوں گے, اور ہم جاگنے سے لے کر سونے تک ہم اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. ایون کہ وہ مساجد میں جو نمازی ہیں وہ بھی وہ سلام پھیرنے کے بعد
जैसे मोबाइल देखते हैं और रिंगटोन बज रही हैं, क्या है ये सब कुछ, इनकी कौन सी ऐसी बिजनेस डीलिंग हो रही है? मैं आपको एक बात ये बताऊं,